آتا ہے گڈ پبلک کانڈکٹ اینڈ بیہیویئر کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر کہوں گا، آپ قرآن حکیم تلاوت فرماتے ہیں، سپارہ پڑھیں، رکوع پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، ایک سورت پڑھیں، ایک لائن پڑھیں، اس کو برائے مہربانی ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا۔ آپ کو ہر سورت میں، ہر آیت میں ایک سے زیادہ ہدایت، رہنمائی اور راستہ دکھانے والی چیزیں خود ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اس سبجیکٹ کو 3 کیٹیگریز میں مختلف آیات کی روشنی میں نے کیٹیگرائز کیا، اور سبجیکٹ ایسا ہے، اس پہ ایک نشست میں گفتگو میرا خیال ہے نہیں مکمل ہو سکے گی، شاید یہ گفتگو ہمیں جاری رکھنی پڑے۔ کانڈکٹ، پہلا کانڈکٹ ہے پبلک کانڈکٹ، لوگوں کے ساتھ آپ کا کانڈکٹ، میرا کانڈکٹ، انسان کا کانڈکٹ، قرآن کے طالب علم کا کانڈکٹ، قرآن کے ماننے والے کا کانڈکٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اپنے لیے ایک مثالی زندگی تلاش کرنے والے عاشق رسول کا کانڈکٹ۔ دوسرا ہے پرسنل لیول کے اوپر کانڈکٹ، ذاتی زندگی میں کانڈکٹ، اور تیسرا ہے کانڈکٹ ان دی فیملی لائف۔ یہ تینوں سبجیکٹ ایسے ہیں کہ بڑے ماڈرن لگتے ہیں، یہ تینوں سبجیکٹ ایسے ہیں بڑے جدید لگتے ہیں، یہ تینوں سبجیکٹ آج کی دنیا کے لگتے ہیں، لیکن آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو پیغام اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی صورت میں ہم تک پہنچایا، عالم انسانیت تک پہنچایا، رہتی دنیا تک پہنچایا، تمام دنیاؤں تک پہنچے گا یہ انشاءاللہ، اس میں اس کا کانسیپٹ موجود ہے۔ And I start with سورہ النساء verse number 86۔ سورہ النساء verse number 86 فرمان ہے، When a courteous greeting is offered to you, meet it with a greeting still more courteous, or at least of equal courtesy. Allah makes careful account of all things۔ یہ پبلک لیول کانڈکٹ، اس پہ جانے سے پہلے میں آپ ایک خوبصورت بات، خوبصورت علاقے سے اور خوبصورت زبان میں، گریٹنگز جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ ساری دنیا میں جب ایک دوسرے کو آدمی ملتا ہے، جس کو ہم سلام دعا کہتے ہیں، السلام علیکم کے علاوہ بھی ہم سلام دعا، آپ کیسے ہیں، آپ خیریت سے ہیں، آپ کی صبح کیسی ہے، آپ کا دن اچھا گزرا، شب بخیر۔ چائنا اور جو وہ یلو کوسٹ کا علاقہ ہے، اس میں ایک طریقہ ہے، جاپان میں ایک بڑا خصوصی طریقہ ہے کہ لوگ جب ایک دوسرے کے سامنے تعظیماً جھکنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ لوگ زمین چھو لیتے ہیں جھکتے جھکتے ایک دوسرے کی تعظیم میں۔ ایک انداز، سب سے خوبصورت انداز جس کا تجربہ میں نے خود کیا، کئی سال کیا، وہ ہے مصر۔ عربی کے اندر مثلاً ہم کہتے ہیں صبح بخیر، انگریزی میں کہتے ہیں گڈ مارننگ، اور جو ایجپشنز ہیں ان کے اندر یہ گریٹنگز اتنی تفصیل کے ساتھ، صباح النور، روشنی کے ساتھ آپ کی صبح، نور کے ساتھ آپ کی صبح، صباح الورد، پھول کے ساتھ آپ کی صبح شروع، یعنی یہ گریٹنگز اتنی ہیں جس کا حساب نہیں۔ اور ان گریٹنگز میں سے ایک گریٹنگ کا وہاں یونیورسٹی ایجوکیشن کے دوران مجھے تجربہ یہ ہوا کہ جب 2 آدمی آپس میں لڑنے پہ آ گئے اور دست و گریبان ہونے لگے، اس سے پہلے انہوں نے جو کچھ ان کے منہ میں آیا وہ انہوں نے کہہ دیا ایک دوسرے کے بارے میں۔ جب وہ بالکل تیار ہو گئے یا 2 گروہ لڑنے لگے تو ایک آدمی ان میں سے ایجپشن کھڑا ہو جائے گا درمیان میں اور وہ کہے گا صلو علی النبی، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو۔ اور کون ہے ایسا بدقسمت جو درود شریف نہیں پڑھنا چاہے گا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ بارک، سلام، گریٹنگز شارٹ کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ گریٹنگز یہ تحیات ہیں، یہ تعظیم کے الفاظ ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور ان کے بارے میں قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے when a courteous greeting is offered to you، جب آپ کو کوئی تعظیم کا لفظ کہے، جناب آپ کیسے ہیں، meet it with a greeting still more courteous، پہلا درجہ یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے آپ اس کی تعظیم میں الفاظ کہیں۔ جو گریٹنگ آپ کو ملی ہے، خدا آپ کو خوش رکھے یا السلام علیکم، السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام بھی ہو سکتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ہو سکتا ہے۔
اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کو کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں, آپ کا دن کیسا گزرا, آپ پوچھئے آپ کیسے ہیں, آپ کی فیملی کیسی ہے, آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے, آپ کی تعلیم کیسی چل رہی ہے بیٹا, آپ کی پڑھائی کیسی ہے, آپ کے والدین ٹھیک ہے, آپ کی صحت ٹھیک ہے, with a greeting still more courteous, اس سے بڑھ کے greeting, یہ پہلا درجہ. I'm talking of public level conduct. دوسرا کیا ہے, اور ایٹ لیسٹ اگر یہ نہیں کر سکتے آپ جلدی میں نہیں کر سکتے, مزاجن بہت زیادہ گفتگو آپ نہیں کرنا چاہتے, نہیں کر سکتے, آدمی اجنبی ہے, اس نے آپ کو ویسے ہی السلام علیکم کہہ دیا ہے, آپ نہیں کرنا چاہتے, آپ کی بنتی نہیں ہے جس نے آپ کو السلام علیکم کہہ دیا اس سے, لیکن یہاں بڑائی اس میں ہے جو نبی کی سنت کے مطابق پہلے سلام کرے گا, وہ بڑا آدمی ہو گیا. آپ کا جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو, آپ سے چھوٹا ہو عمر میں, رتبے میں, مرتبے میں, دنیا داری میں, یا آپ سے بڑا ہو, آپ سے اس کے تعلقات درست ہوں, کہیں درمیان میں چل رہے ہوں, یا کسی ایک انتہا پہ چلے گئے, اس کے باوجود وہ بڑا آدمی ہے جس نے پہل کی. اور ارشاد کیا ہوا, دوسرا کیا درجہ ہے, اور ایٹ لیسٹ آف ایکول courtesy, اگر اس سے بڑھ کے آپ اس کو تحیات, اس کو گریٹنگز, اس کو دعائیں نہیں دے سکتے, تو اتنا کلمہ خیر آپ نے لازماً کہنا جتنا کلمہ خیر اس نے آپ کے لیے کہا ہے, جتنی اچھی بات اس نے آپ کے لیے کہی ہے, اور جتنے اچھے جذبے کا اظہار, اندر کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, اس نے زبان سے کیا ہے, اتنی خوبصورت بات اسی خوبصورت پیرائے میں آپ کو کرنا, یہ اللہ رب العزت کے احکامات میں سے ایک حکم ہے. اور اس کا جو کنکلوڈنگ اس ورس 86 کا سورہ النساء کا پیرا ہے, وہ انتہائی قابل غور ہے, پچھلے پیروں کی طرح. اللہ ٹیکس کیئرفل اکاؤنٹ آف آل تھنگز, کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ رکھتے ہیں. آپ نے کسی کا دل راضی کر دیا, اچھا کلمہ کہہ دیا, کرٹسی دکھا دی, اخلاق کا مظاہرہ کر دیا, کسی کے سامنے آپ نے ادب کا مظاہرہ کیا, بڑے کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے مخاطب کیا, بچے کے سر پہ پیار سے آپ نے ہاتھ رکھ دیا, عورت کی تعظیم کر دی, سیٹ خالی کر دی, مریض کے لیے گاڑی روک دی اور پہلے ایمبولنس کو آپ نے جانے دیا, قطار میں دھکا مارنے کی بجائے آپ نے صبر کر لیا, ولیمے کا کھانا کھلتا ہے, قیامت خیز منظر کی طرح بھاگنے اور جا کے سارا کچھ اپنی پلیٹ میں ڈالنے کی بجائے آپ نے کہا آپ بسم اللہ کیجئے. ظاہر ہے جس نے بلایا اس نے آپ کے لیے بھی بندوبست کیا اور میرے لیے بھی ہے. کھائے بغیر کوئی نہیں جائے گا, اور دانے دانے پہ مور ہے, وہاں سے لکھا ہوا ہے تو کھائیں گے, نہیں لکھا ہوا تو کوئی بہانہ نکل آئے گا, نہیں کھایا جا سکے گا. And Allah takes careful account of all things. اللہ رب العزت ان معمولی چیزوں کا بھی حساب رکھتے ہیں. ایک اور جگہ کہ جس نے اتنے سے ذرے کے برابر بھی خیر کیا وہ اس کے حصے میں لکھا گیا, اور جس نے شر کیا وہ بھی اس کے بوجھ میں اضافہ. لیکن ایک چھوٹا سا فرق میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت کی رحیمی اور کریمی کا کیا درجہ ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے میں چھوٹا سا فرق آپ کے سامنے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. اور وہ فرق کیا ہے؟ جس نے نیکی کی نیت کی, تیاری کی, گھر سے نکلا, کام کے لیے, نیک کام کے لیے چل پڑا, اور جذبہ یہ ہے کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, یہ میں اپنے رسول